معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک بہت سی باتیں کی گئیں، بہت سے نظریات پیش کیے گئے، بہت سی دلیلیں دی گئیں، لیکن کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا طریقہ کار کے ساتھ بات کو بیان نہ کیا گیا کہ جس سے حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ آج تک دو گروہ جو ظاہر میں موجود ہیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا قائل ہے اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی معراج کا قائل ہے، یعنی وہ اسے ایک خواب کا معاملہ بتاتے ہیں۔ خواب کا معاملہ جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن دلیلوں کی وجہ سے لوگ اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے 3 ایسی باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے بڑا غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے اور یہ مسئلہ آپ کا حل ہوا۔ پہلی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے، ان کا جسم نورانی ہے اور خاکی جسم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت دحیہ کلبی کون ہے؟ ایک بشر ہیں، بشری جسم کے مالک ہیں، اور جبرائیل جو کہ ایک فرشتہ ہے وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں پر سوال پیدا کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نورانی مخلوق ہیں تو وہ بشر کیسے بنتے تھے؟ جب وہ بشر بنتے تھے تو ان کا اپنا جسم کہاں ہوتا تھا؟ کیا وہی نورانی جسم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا وہ ایک بشری وجود میں تبدیل ہو جاتا تھا اور وہ تمام علامات جو بشر کی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی تھی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو کہ ایک لکڑی تھا اور مادہ تھا، مادی جسم رکھتا تھا، جب وہ ایک اژدہا بنتا تھا تو اس کا اپنا وہ جسم کہاں جاتا تھا جو کہ ایک لکڑی کا تھا اور وہ جیتا جاگتا ایک اژدہا بن جاتا تھا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ ایک لکڑی تھی جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں، کیونکہ وہ ایک لکڑ تھی۔ جب وہ لکڑی تھی تو وہ اژدہا جب بنتا تھا تو اس کا اصل جسم جو کہ لکڑی تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ 2 باتیں ہو گئی، وضاحت میں تھوڑی دیر بعد میں کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور تیسرا واقعہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور جنت میں بھیجا تھا، کیا ان کا جسم اس قابل تھا کہ وہ اسی حالت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا وہ یہاں زمین پر رہ سکتے تھے؟ اگر وہ اس جسم کے ساتھ یہاں پر رہ سکتے تھے تو ان کے جسم میں کیا تبدیلی آئی کہ ان کو زمین پر بھیجا گیا؟ یعنی ان کی پہلی کیفیت، جس کیفیت میں ان کو جنت میں بھیجا گیا تھا وہاں ان کا جسم اور طرح کا تھا، لیکن جب ان کو دنیا میں بھیجا گیا تو ان کا جسم اور طرح کا تھا۔ جب ان کا جسم دنیا میں بھیجا گیا تو اور طرح کا، تو وہ پہلا جسم کدھر گیا تھا؟ وہ کہاں تھا؟ یہ 3 باتیں ہیں
جو اس بات کو حل کر دیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی ہی تھا اور وہ جسمانی طور پر معراج پر جا سکتے تھے، کیونکہ یہی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ وہ قرآ جو آسمان کا جہاں پر ہوا نہیں ہے، جہاں پر اور کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پر انسان جب ہوا نہیں ہے وہ انسان سانس نہیں لے رہ سکتا، تو ایک مادی جسم، ایک بشری جسم کیسے وہاں تک جا سکتا ہے؟ آئیے پہلی بات، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوری جسم کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ استعداد پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات جو کہ ناری مخلوق ہے، ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ جو شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، لیکن وہ ہمارے موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ کسی بعد میں اس پر بات کریں گے۔ اب صرف اسی موضوع پر چلتے ہیں، یعنی جنات اگر مختلف شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، ناری مخلوق ہے، تو وہ جب اس نے ایک گھوڑے کی شکل میں بن گیا تو اس کا جسم مادی ہو گیا، کیا وہ بشر بن گیا؟ نہیں، وہ ناری ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ خاصیت پیدا کر دی ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتے ہیں۔ جس طرح فرشتے اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں، اسی طرح جنات بھی اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو تھا اس نے ایک اژدہے کی شکل اختیار کی، تو وہ اسی طرح سے تھی، اسی خدا تعالیٰ کی تخلیق کا اظہار تھا۔ خدا تعالیٰ کے علیم اور خلاق ہونے کا وہ ایک ثبوت تھا۔ وہی اژدہا، وہی لکڑی جو تھی وہ ایک جاندار اژدہے میں تبدیل ہوئی۔ اب آئیے انسان آدم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا تھا کہ وہ اس بشری عالم میں، اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں تھا، وہ جنت میں رہنے کے قابل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں بھیج دیا۔ اس وقت آدم بھی فرشتوں کی طرح، جنات کی طرح اپنی شکلیں بدلنے پر قادر تھا، جیسا کہ حضرت پروفیسر کیا نام تھا اس کا، میں بھول گیا، احمد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ آدم شکلیں تبدیل کر سکتا تھا اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے۔ جب وہ درخت کا پھل کھایا تو وہ اس حیثیت سے محروم ہو گیا، اس قابلیت سے محروم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کو یہاں زمین پر آنا پڑا، اور وہ پھل کھانے کی وجہ سے آدم زمین پر رہنے کے قابل ہوا تھا۔ اور یہاں انسان کی منزل کیا ہے کہ اس پھل کھانے کے جو اثرات تھے جس کی وجہ سے زمین پر آیا تھا، ان اثرات کو زائل کرے اور اسی پہلی کیفیت میں جس میں آدم تھا پہنچے اور جنتوں میں جائے۔ کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بشری جسم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، جنت میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے لوازمات اور ہیں اور جنتی جسم کے لوازمات اور ہیں۔ اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سب چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ جب ہماری منزل ہی یہی ہے کہ ہم نے وہ اپنے اثرات جو اس پھل کھانے کی وجہ سے آدم اور آدم کی اولاد میں پیدا ہوئے ان سے نجات حاصل کرنی ہے، تو کیا ہم اس مقام پر نہیں پہنچیں گے کہ ہم فرشتوں کی طرح اپنے اجسام کو تبدیل کر سکیں؟ اور اگر یہی منزل ہے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو منزلیں طے نہیں کی تھیں، یا وہ اس پر قادر نہیں تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل نہیں بنا تھا؟ اور جتنے بھی انعامات تھے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر موجود تھے کہ وہ جو بھی چاہیں، جس طرح چاہیں، جس قسم کے ماحول میں چاہیں وہ جا سکتے تھے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اس جسم میں جو کہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں پر وہ ہر قسم کے ماحول میں، ہر قسم کے قرہ میں وہ زندہ رہ سکتا تھا، وہ حاصل کر چکے تھے۔ جب وہ حاصل کر چکے تھے تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں رہتی جو اس بات کو ماننے سے مانے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا، کیونکہ ہم اس مقام پر نہیں پہنچتے، ہمیں ان باتوں کا تجربہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ اشکال ہمارے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ معراج جسمانی تھا یا روحانی تھا۔ اگر روحانی معراج ہی تھا تو ہر بشر، ہر آدمی رات کو خواب میں کیا کیا کچھ دیکھتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کوئی اتنا بڑا انعام نہیں ہے، انعام سب سے بڑا یہی ہے کہ اسی جسم کے ساتھ اس قابلیت میں اس مقام پر یہ جسم آ جائے جس مقام پر یہ تمام قسم کے ماحول، تمام قسم کے قروں میں رہنے کے قابل ہو جائے۔ جب آپ اس بات پر غور کریں گے اور یہی بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی تو آپ تسلیم کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی۔ میں نے نہ قرآن کے حوالے دیے آپ کے سامنے، نہ میں نے احادیث مبارکہ جو معراج کی متعلق تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ وہ 1400 سال سے علماء کرام بیان کر ہی رہے ہیں۔ میں نے وہ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن حقیقتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی ہی تھا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔